جلدی نہیں تھوڑا جا آ جاؤ تھوڑا جا اگے ہو جاؤ انہیں اتنے رہنا میرے کو آ جاؤ میرے کو تھوڑی سی گفتگو خود کر لیجیے گا پھر سوال لیجیے گا. ہم پہلے تھوڑا سا بتا دیجیے گا ہلکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے اپنے الیکشن کیمپین کا آغاز داتا دربار حاضری سے کیا. ہمارے لیے یہ بہت ہی مقدس مقام ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی اپنی الیکشن کیمپین کا یا کسی اور بھی اچھے کام کا آغاز کریں تو ساتھ ہی سب سے پہلے جو ہے وہ داتا دربار پہ حاضری دیں اور دعا کی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج آپ فیلڈ میں نکل رہے ہیں، NA 117 آپ کے پاس، 149 آپ کے پاس، IPP کی ٹوٹل کتنی سیٹیں ہیں جس پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ آزاد امیدواروں کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہماری کوئی اس وقت 50 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اس وقت پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سندھ میں کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ سندھ میں بھی انشاءاللہ ہم ایک اچھی فائٹ دے رہے ہیں. یہ جو 50 کینڈیڈیٹ پنجاب سے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے یہ اپنے حلقوں سے پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور کئی MP اور MNA رہ چکے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری IPP جو ہے وہ ایک اچھی تعداد میں جو ہے MPAs اور MNAs جیتے گی اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت میں انشاءاللہ IPP جو ہے وہ ایک مین پارٹی ہوگی. اچھا خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ PP 149 جو ہے وہ تو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوا حلقہ ہے، وہاں سے آپ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. اب آپ نے NA 117 میں جو ہے آج کمپین کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے. کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے گروپ ہیں، دڑے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ 117 جو ہے وہ بھی لاہور شہر کا حصہ ہے تو مجھے 22 سال ہو گئے ہیں لاہور شہر میں سیاست کرتے ہوئے. میرا نہیں خیال کہ لاہور میں کوئی ایسا سیاسی شخص ہے جس سے میری شناسائی نہ ہو اور ہم کئی دفعہ یہاں سے مختلف لوگوں کے الیکشن لڑتے رہے ہیں. میں یہاں پہ جب بلدیاتی الیکشن تھا اس میں بھی کیمپین کرتا رہا ہوں تو اس لیے علاقے تو ہیں وہی ہیں جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، پچھلے 50 سال سے یہیں پہ پھر رہا ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح میرا جو پرانا حلقہ ہے PP 149 جس میں گڑھی شاہو سے میں پچھلے 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں، اسی طرح اسی محبت کا مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے NA 117 جو شادرے کی لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح میرے سے محبت کریں گے. پیپلز پارٹی تحریک انصاف مختلف جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی شکایتیں کرتی رہی ہیں، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھین لیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا تھا؟ جی میں نے اس کا کل بھی جواب دیا تھا. مجھے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہوا اور اخلاقی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن اگر آپ اس کو قانونی طور پہ دیکھیں جو جذبات ہوتے ہیں وہ کورٹ سے باہر ہوتے ہیں. کورٹ کے اندر تو جا کے دلیل دینی پڑتی ہے، جا کے وہاں پہ وکالت کرنی پڑتی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آیا آپ نے یہ قانونی تقاضات جو ہیں یہ پورے کیے تھے یا نہیں. اور اگر آپ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تو آپ کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف نہیں لے سکتے. اور میرے خیال میں یہی ہوا ہے کہ جو قانونی تقاضات تھے الیکشن کے لیے وہ الیکشن کے جو تقاضے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے انٹرا پارٹی الیکشن میں. اس بات کا اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو جو ہے وہ پہلے سے پتہ نہیں تھا تو میرے خیال میں وہ سارے ماشاءاللہ بہت اچھے وکیل ہیں، بہت پائے کے وکیل ہیں پاکستان کے اور ان کو یہ ساری باتوں کا پہلے سے بھی پتہ ہونا چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا IPP کا جو منشور ہے وہ
غریب عوام کے لیے بڑا دلکش ہے. تو باقی پارٹیوں نے جیسے دعوے کیے اور پھر ڈلیور کچھ نہیں کیا, تو آئی پی پی کو ڈلیور کرنے کے لیے بھی یہ ہے, کرے گی کوشش ہے کہ بس یہ دعوے ہی رہیں گے اس پہ. سلیم صاحب, ایسے بھی جو آپ NA 117 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کیا سچویشن ہے؟ آپ بالکل ٹھیک, آپ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. جو غریب عوام ہے اس کا جینا مشکل ہوا, جو غریب ہے وہ پستا جا رہا ہے, اس کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے اور اس کے لیے روزمرہ کے اخراجات کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے آپ حلقے میں جاتے ہیں, لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں, تو یقین کریں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں. ایک ایک کمرے کے مکان میں 12 14 لوگ رہ رہے ہیں اور ان کی جو حالات ہیں, ان کی جو زندگی ہے وہ ناقابل بیان ہے. مجھے جو ہمارا پروگرام ہے, ہمارا جو منشور ہے, دیکھیں وہ ایک آئیڈیل منشور ہے اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے تو ویسے ہی ایک دن سوچا کہ جی ہم یہ والے بیان دے دیں. ہمارے پاس اس کے لیے پورا ایک جامع پروگرام ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ایک BISP پروگرام ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں بہت سارے پیسہ ضائع ہو رہا ہے, بہت ساری جگہوں پہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کن کن جگہوں پہ ہوتا ہے. اگر اس کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں, یہ جو 300 یونٹ تک ہم نے کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں گے, یہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ 300 یونٹ تک ریلیف دیں گے. 300 یونٹ ایک ہماری بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کا صرف خرچہ ہی 300 یونٹ سے نیچے ہے, ان کو بجلی کا بل اس سے زیادہ نہیں آتا. اگر آپ ان غریب لوگوں کے لیے یہ بجلی فری کر دیں تو یہ بہت بڑی ریلیف ہوگی. اسی طرح جو ہمارا موٹر سائیکل والا ہے, اگر موٹر سائیکل والے کے لیے یہ کتنی زیادتی ہے کہ ہم لینڈ کروزر میں بھی وہی پیٹرول ڈال رہے ہیں اسی قیمت کا, اور بیچارہ موٹر سائیکل والا بھی اسی قیمت کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول لے رہا ہے. آپ مہنگی سے مہنگی 15-20 کروڑ روپے والی گاڑی میں بھی وہی پیٹرول اسی قیمت پہ ڈالیں اور بیچارہ CD70 والا بھی جو ہے وہ بھی اسی میں ڈال رہا ہو. تو اس کے لیے حکومت کو یہ کام پہلے بھی کرنے چاہیے تھے اور ریلیف جو ہے وہ ایسا دینا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو واقعی محسوس ہو کہ حکومت ان کے لیے کوئی درد دل رکھتی ہے, ان کے ساتھ چلتی ہے اور ان کے لیے سوچتی ہے. اگر میرے خیال میں جس طرح ہمارا کسان کے لیے پیکج ہے, اگر آپ 12.5 ایکڑ تک کے لوگوں کے لیے جو کسان ہیں, جو غریب کسان ہیں, اگر اس کے لیے آپ ٹیوب ویل کی بجلی فری کر دیں, اس کے لیے بہت بڑی ریلیف ہوگی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو منشور ہے اس کو دوسری جماعتیں بھی سراہ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ جو 300 یونٹ ہے ان کو ہم بھی فری کریں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ اگر ان کو میرا پروگرام پسند آیا, ہماری IPP کا پروگرام پسند آیا, تو میرے خیال میں باقی جماعتوں کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا نام لیے بغیر کہہ دیں کہ ہمیں ان کا پروگرام اچھا لگا اور جو ہے ہم بھی انشاءاللہ اگلی حکومت میں جو بھی آئے گا وہ اس پروگرام کے اوپر عمل کرے گا. بے گھر لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں خان صاحب؟ بے گھر لوگ جو ہیں, بہت سے لوگ بے گھر ہیں, ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بتانا اس کو آپ ہلکے میں لوگوں کو دے رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, اس کے بعد اٹریکشن؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ہمارے علاقوں میں کام ہے, ہم کوئی 25,000 لوگوں کو جو ہے پچھلے 15 سال سے جو ہے ان کے ساتھ ہم منسلک ہیں. اور یہ صرف لاہور شہر میں نہیں ہے, یہ لاہور کے باہر بھی جو ہے میرا جو فاؤنڈیشن کا کام ہے وہ جاری ہے. ہم 160 جو ہے وہ جو پینے کے صاف پانی ہیں ان کے فلٹریشن پلانٹ چلا رہے ہیں. ہم کوئی 11-12 اپنی ڈسپینسریز چلا رہے ہیں. ہم 3 ہاسپٹل میں جو ہے وہ اپنے ڈائلسس سینٹرز چلا رہے ہیں. ہم اسپیشل بچوں کے ادارے چلا رہے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک دن جا کے میں نے ادھر سے کوئی ووٹ مانگنا ہے. یہ تو میں مری کا اٹا میں بھی کر رہا ہوں, اور میں نے مری کا اٹا سے تو کبھی الیکشن نہیں لڑنا. تو لیکن یہ کام جو ہے یہ میرے اللہ کے لیے ہے اور یہ عوام کے لیے ہے جو واقعی مشکل میں ہے, اور فاؤنڈیشن اپنا کام کرتی رہے گی. میں نے کبھی کسی شخص کو جو بھی فاؤنڈیشن سے لے رہا ہے کبھی آج تک ایک خط ایک فون نہیں کیا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. باقی اگر کسی کی مرضی ہے کہ وہ کسی اور جماعت کو باوجود اس کے کہ وہ ہمارے فاؤنڈیشن کے سے جو ہے وہ لے رہا ہے, اپنی کو ریلیف دے رہا ہے, یہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے ووٹ دیتا ہے نہیں دیتا. اب ہم جس طرح ابھی میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی اگر آپ لوگوں کے لیے جو بے گھر ہیں ان کے لیے کیا کریں گے, تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ کچی آبادیوں پہ مشتمل ہے, اور وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ زیادہ تر کے پاس جو NOCs نہیں ہے.
अगर ये एरिया को हम यूटिलाइज करें, इन लोगों को एक अच्छे फ्लैट्स वहां पे बना के दिए जा सकते हैं, ये बाइज्जत तरीके से रह सकते हैं। और ये तमाम शहरों में ये लोग हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे इन आबादियों को बेहतरीन फ्लैट्स में तब्दील करेंगे। यहाँ पे ये गरीब लोग रहेंगे, ये इनका भी हक है कि इनको 2 बेडरूम का 3 बेडरूम का एक डिसेंट लिविंग इनको दी जाए, और इंशाल्लाह ताला मेरे पास अगर ये मौका आया तो जरूर देंगे। आशा सलमान साहब, लड़ रहे हैं इलेक्शन में, 2 दफा पहले भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीतते रहे हैं और अब आप जो है वो ताजी के तौर पे लड़ रहे हैं, तो क्यों मुस्लिम लीग नून का वर्कर आपको वोट देगा? क्या एक्सपेक्टेशन है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो आपको वोट दे, जबकि आपने बड़ी मुखालफत की है मुस्लिम लीग नून के माध्यम? देखें, नून लीग ने भी आप लोगों की बहुत ज्यादा मुखालफत की है। देखें, जो हमारा अलायंस है वो तो एक पार्टी टू पार्टी अलायंस है, और हमारे जहाँ पे भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वो सारे वहाँ पे अलायंस के साथ, जहाँ जहाँ पे उनका नून के साथ अलायंस हुआ है PMLN के साथ, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमें नून की जो जमातें हैं वो हमें जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे हमारे साथ अलायंस में हैं। पार्टीज अलायंस करती हैं। हमने आपको जिस तरह बताया था कि हमारे पास सिंध में भी, हमारे पास अभी ये बातचीत जारी है कि हम शायद सिंध में भी किसी के साथ अलायंस करें। तो पार्टीज जो है वो अपने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन जो हल्का टू हल्का है वहाँ पे हमारा अलायंस हो रहा है। अभी हम जो PMLN के साथ अलायंस में हमारे जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो भी, और जिनके साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इलेक्शन के इतवार की भी कुछ कहानियां चल रही हैं, अफवाहें आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि इतवार से जा रहे हैं? पंजाब अगर IPP जीतती है तो सबसे ज्यादा पंजाब आप होंगे। देखें जी, जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें दहशतगर्दी भी है और ईरान के साथ हमारा इस वक्त तनाज़ा भी है, और उसमें जो पाकिस्तान की फ़ौज ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी फ़ौज को। और जो हालात हैं वो मैनेजेबल हैं, वो कंट्रोल में हैं, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे।